اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لق ایک بار پھر ہم آپ کو پروگرام قانون کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کے اور شرعی کورٹ کے بھی کونسل ہیں، موسٹ سینئر قانون دان ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے عمران خان کی خاتون اول عمران خان کی مسز بشرا عرف پنکی اور ان کے سابقہ خاور مانیکا کا۔ ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ جی اچھا سر، یہ اس وقت پورے ملک میں بھونچال آ گیا ہے کہ بشرا بی بی نے یہ کہہ دیا، ان کے سابقہ خاوند نے یہ پٹیشن فائل کر دی اور خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اب ان کے نکاح کی اور سابقہ خاوند کی طلاق دینے کی ان تمام پہلوؤں کا قانونی طور پر ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جو مسز ہیں سابقہ خاتون اول، ان کے سابقہ خاوند ہے خاور مانیکا، انہوں نے ایک ریسنٹلی کیس پٹیشن فائل کی ہے عمران خان کے خلاف، خاور مانیکا نے زلفی بخاری کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف۔ وہ پٹیشن کیا ہے، اس کی قانونی، اخلاقی اور شرعی حیثیت وہ تھوڑی سی ہمیں بتا دیں ناظرین کو۔ یہ سر 2 دن قبل ہی خاور مانیکا نے ایک استغاثہ دائر کیا اسلام آباد مجسٹریٹ کی کورٹ میں، جس میں اس نے موقف لیا کہ اس کی 1989 میں شادی ہوئی تھی بشرا بی بی سے، اور اس کے تعلقات اچھے رہے، بچے ہوئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اور پھر اس میں لکھا ہے کہ بشرا بی بی کی ایک بہن جو خاور مانیکا کی سالی UAE میں ہوتی تھیں، ان کے وہ PTI سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے عمران خان سے بھی لنکس تھے، تو اس نے بشرا بی بی کا تعارف عمران خان سے کروایا تھا۔ اس کے بعد عمران خان ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا اور خاور مانیکا نے بشرا بی بی کو روکا، لیکن وہ نہیں رکیں، اور مزید اس نے ایک الزام یہ بھی لگایا ہے زلفی بخاری پہ کہ وہ PTI سے جب اس کے تعلقات لنکس ہوئے بشرا بی بی کے، تو عمران خان ان کا مرید بن گیا۔ بشرا بی بی جو تعویذ وغیرہ بھی دیتی تھی، روحانیت سے تعلق تھا۔ جی بالکل۔ اس نے مزید الزام لگایا ہے زلفی بخاری پہ کہ ایک دن اس نے کہا جی میں گھر میں جب داخل ہوا تو میرے بیڈ روم میں زلفی بخاری بھی موجود تھا، تو جب مجھے جھگڑا بھی ہوا۔ پھر اس نے مزید الزام لگائے ہیں جس میں اس نے بتایا کہ میں نے منع کر دیا تھا عمران خان کو ہمارے گھر آنے سے، اور ایک دن میرے ملازم کے ذریعے جو شاہ زیب خان زادہ کو اس نے انٹرویو بھی دیا کہ میں نے گھر سے نکالا ان کو۔ تو اس نے اس میں 2 بنیادی طور پہ الزام لگائے ہیں۔ ایک تو اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ بشرا بی بی نے اس سے طلاق سے پہلے ہی اس کا گھر چھوڑ کے بنی گالا چلی گئی تھی، یعنی اس کے جو تعلقات تھے عمران خان سے وہ طلاق سے پہلے ہی ہو گئے تھے۔ دوسرا اس نے الزام جو لگایا ہے کہ جب اس نے بشرا بی بی کے کہنے پر طلاق دی تو اس نے عدت کا عرصہ گزارے بغیر عدت کے دوران عمران خان سے نکاح کیا۔ اس طرح اس نے جو استغاثہ کیا وہ 2 جرم کی بابت ہے۔ ایک تو یہ کہ عدت کے دوران نکاح ہوا اور یہ جرم، اور دوسرا یہ کہ جب وہ نکاح میں تھی خاور مانیکا کے، اسی دوران اس نے تعلقات عمران خان سے قائم کر لیے تھے اور طلاق سے پہلے ہی بنی گالا شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ اس کا استغاثہ ہے۔ جی یہ تو ٹھیک ہے۔ ہمارے جو نالج میں تھا، اس سے پہلے مفتی سعید احمد صاحب تھے، انہوں نے بھی خاور مانیکا کے خلاف ایک استغاثہ فائل کروایا تھا، اور بعد از فائلنگ چند ہی دنوں میں وہ وڈرا بھی کروا لیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ استغاثہ کیا تھا؟ اس استغاثے میں جو ابھی خاور مانیکا نے فائل کیا ہے اس میں اور مفتی سعید احمد صاحب کے فائل کیا گیا استغاثے میں کیا فرق ہے سر؟ مفتی صاحب کا جو استغاثہ تھا وہ صرف عدت کے دوران نکاح پڑھانے سے متعلق تھا۔ اس میں ان کا یہ موقف تھا کہ وہ عمران خان کے جو نکاح دیگر بھی انہوں نے پڑھائے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کی 3ری شادی تھی۔ جی بالکل ایسی۔ تو انہوں نے اس میں موقف لیا تھا کہ پہلے مجھے لاہور میں بلایا گیا کہ یہ نکاح پڑھانا ہے، تو انہوں نے جب پوچھا کہ طلاق کے بعد عدت کا ٹائم مکمل ہے، تو شاید بشرا بی بی کی بہن تھی جس نے ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے نکاح پڑھائیں، تمام شرعی تقاضے جو ہیں مکمل ہیں، تو انہوں نے ان کے کہنے پر نکاح پڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ نکاح ہوا تھا 1 جنوری 2018 کو۔
اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ اس استغاثے میں لکھا تھا کہ بعد میں انہیں دوبارہ فون آیا کہ جی پہلا نکاح جو تھا وہ عدت کے دوران، اچھا یہ نکاح جو پہلا نکاح تھا مفتی صاحب نے پڑھایا لاہور میں پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، دوبارہ جو ان کو فون آیا کہ پہلا نکاح عدت میں پڑھا دیا گیا تھا، اس لیے اب ہم دوبارہ نکاح کرنا ہے جو عدت کا ٹائم گزارنے کے بعد، تو وہ نکاح آپ بنی گالہ تشریف لائیں، تو تب وہ بنی گالہ گئے تو دوبارہ پھر نکاح پڑھایا گیا تھا، یعنی کہ عمران خان کا بشرا بی بی سے 2 نکاح ہوئے۔ ان دونوں نکاحوں کے ڈیوریشن میں کوئی فرق کتنا تھا سر؟ بالکل فرق تھا، ایک نکاح جو تھا اس طلاق نامے سے عدت کے اندر آ رہا تھا، دوسرا جو نکاح پڑھایا گیا تھا وہ عدت کے ٹائم گزارنے کے بعد تھا۔ مفتی صاحب نے یہ موقف لیا کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی کہ ابھی عدت مکمل نہیں ہے، پھر انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا کہ جب انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے عدت کے دوران نکاح کیوں پڑھوایا مجھ سے، تو اس پر ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ اگر آپ 1 جنوری کو مجھ سے نکاح نہیں کریں گے تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو 1 جنوری کو نکاح پڑھانا ضروری ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ سی بات تھی، خیز ہی بات ہے، اتنے بڑے انہوں نے یہی بات بتائی ہے، تو اس پر انہوں نے استغاثہ یہ دائر کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بیان بھی دیا تھا، تو وہ استغاثہ جو ہے زیر سماعت رہا۔ لیکن میں اس استغاثے میں بھی مفتی صاحب کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مولانا صاحب نکاح پڑھائیں تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے طلاق نامہ دیکھیں، نادرا کا ڈائیورس سرٹیفکیٹ دیکھیں، اس حساب سے خود دیکھیں کہ عدت کا ٹائم پورا ہوا یا نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا عدت کا ٹائم پورا، تو خاتون نے کہہ دیا کہ ٹائم پورا ہے آپ پڑھائیں، تو اس طرح تو پھر مولانا حضرات جو ہیں، یہ تو جو میری سمجھ میں نہیں یہ بات آ رہی کہ مولانا کی ذمہ داری ہے تمام قانونی تقاضے کہ لڑکی کی ایج قانون پاکستانی قانون کے تحت مکمل ہے، لڑکے کی ایج مکمل ہے، حاکم ہے، دونوں کی رضامندی سے طے پایا، اور عدت کا ٹائم پورا ہے یا بیوہ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جو نکاح کے SOPs ہوتے ہیں بنیادی، وہ ان کو خود انویسٹیگیٹ اور اس کو تحقیق کرنی بالکل کرنی چاہیے، اور ڈاکومنٹ لینے چاہیے اس سے متعلقہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ استغاثہ تھا مفتی صاحب کا، لیکن وہ آج سے کوئی ہفتہ پہلے واپس لے لیا گیا۔ اچھا، ابھی حالانکہ وہ استغاثہ ایڈمٹ بھی ہو گیا تھا، اس میں باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا تھا، تو انہوں نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ خاور ملکہ صاحب نے اپنا استغاثہ دائر کر دیا، یعنی پہلا استغاثہ واپس ہوا، اب یہ دوسرا دائر ہوا۔ اب آ گیا آپ کا کوشچن کہ پہلے استغاثے میں استغاثے میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل، 2 بنیادی فرق ہیں۔ پہلے استغاثے میں مفتی صاحب کا جو استغاثہ تھا اس میں 2 ملزم تھے، ایک تھی بشرا بی بی، دوسرے تھے عمران خان۔ یہ جو نیا استغاثہ دائر ہوا ہے خاور نے کہا کہ اس میں 3 ملزم ہیں، اس میں انہوں نے ساتھ زلفی بخاری پہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ اس کے بھی میری بیوی سے تعلقات تھے اور وہ بیڈ روم میں مجھے پایا گیا اس طرح کہ اس نے، ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ پہلا استغاثہ صرف عدت کے دوران نکاح سے متعلق تھا، جی بالکل۔ اس استغاثے میں 2 الزام ہیں، ایک عدت کے دوران نکاح، دوسرا بغیر نکاح کے تعلقات قائم کرنا کسی غیر مرد کے ساتھ، پہلے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دیگر مرد سے تعلقات قائم کرنا، یہ 2 اس میں الزام ہے، تو اس لیے یہ 2 بنیادی فرق ہیں دونوں استغاثوں میں۔ ٹھیک ہو، اچھا یہ اتنے عرصے بعد خاور ملکہ کو یاد آیا کہ میں 5 سال بعد میری بیوی کے بیڈ روم میں فلاں آیا تھا یا میری بیوی کے فلاں سے تعلقات تھے، تو یہ اپلیکیشن یا استغاثہ یہ فوراً کیوں نہیں دیا گیا؟ 5 سال بعد دینے کے جو قانونی نکات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ سر بالکل، میں اس سے پہلے نا ایک ترکی کی میں نے کبھی کہاوت سنی تھی، بڑی خوبصورت بات کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کسی سے اپنا تعلق کاٹ چکے ہیں تو اس کے بارے میں اپنی زبان بھی کاٹ دیں۔ بہت خوب۔ تو میری نظر میں اگر ہمارا کسی کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہے تو اسے گندا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اس سے اختلاف بھی ہو گئے ہیں، اگر آپ دور بھی ہو گئے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ اور جون ایلیا کا ایک شعر بھی ہے کہ بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بچھڑنے پہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگانے ہیں یا ایک دوسرے کو گندا ہی کرنا ہے۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اگر آپ کا کسی سے اچھا ٹائم گزرا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ ایک کپ چائے پی کر اس کو بتا کر الگ ہو سکتے ہیں، اچھے انداز سے آپ سی آف کر سکتے ہیں، گڈ بائے کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال عمران خان کی پہلی بیوی ہے، جی بالکل، جمائمہ، اس کو ڈائیورس ہوئی، لیکن آپ نے اس کو کبھی عمران خان کے خلاف بولتے نہیں دیکھا، بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بلکہ ایک اور پھر شعر یاد آ رہا ہے کسی شاعر کا بڑا اچھا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ملکہ فیملی ہے، کوئی شیخ فیملی ہے، کوئی فلاں فیملی ہے،
جی بالکل، یہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں. تو میری نظر میں ایک تو ملیکہ صاحب نے یہ غلط کیا, اگر طلاق دے دی تھی, جی اگر کچھ چیزیں تھیں بھی صحیح, تو پھر ان کو خاموشی اختیار کرنا ان کے لیے بہتر تھا. جی بالکل. یہ ٹھیک ہے, عمران خان کے یہ چیزیں پہلے بھی منظر عام پر آئی ہیں, اور وہ دھرنے کے دوران رابطے ہوئے, وہ ان کے پاس جاتے تھے, حتیٰ کہ وہ جو ایک خاتون تھی جس کی بعد مرڈر ہوا تھا, جس مفتی کبھی کے ساتھ جس کا ڈسپیوٹ تھا, ہاں وہ بلوچ فیملی سے تھی, بالکل بالکل. اس نے اس وقت قندیل بلوچ بالکل. اس نے اس وقت بتایا تھا جی کہ آپ اس کا ایک انٹرویو دیکھیں, اس نے کہا تھا عمران خان ایک پیرنے کے پاس جاتے ہیں. جی جی جی, یہ 2014 سے بھی پہلے کی بات ہے, یہ انکشاف ہوا تھا, یہ اس نے بتایا تھا. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ سلسلے واقعی تھے جو باتیں کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات یقیناً ہوں گے. لیکن میری نظر میں کہ جب تعلق ختم ہو گیا تھا, طلاق دے دی تھی, تو آخر اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران ملیکہ صاحب جو ہے حکومت کے مزے لیتے رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ پہ ان کا ایک اثر تھا, بالکل ٹھیک ہے, بھرپور اثر تھا. تو وہ اس دوران انہوں نے بھرپور انجوائے کیا, مفادات لیے. اب جب وہ گرفتار ہو گئے, جیل چلے گئے, تو باہر آ کر انہوں نے نئی کہانی یہ بتائی ہے. اس سے پہلے ان کا ایک اور بیان بھی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا, وہ فرما رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی جو ہے دنیا کی نیک ترین پاکیزہ ترین خواتین میں سے ایک ہے, بالکل. اور عمران خان کو بھی انہوں نے نیک مرد قرار دے دیا, ٹھیک ہے. اور اب آ کے آپ ایک دم یو ٹرن لیں اور اس طرح کریں. میں وہی موٹی بات کر رہا ہوں کہ اچھے وقت کو, گزرے ہوئے کو گندہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میری نظر میں مناسب یہی تھا کہ خاموش رہتے. یہ بے شک کیس دائر کر دیں, ثابت کر دیں, سزا ہو جائے, لیکن کوئی بھرم بھی ہوتا ہے, کوئی یہ بھی کوئی چیز ہے کہ انہوں نے, آپ کے بچوں کی ماں تھی, اس کے بچوں کی, اور بڑے, اور 30 سال کے قریب 89 میں شادی ہوئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنے سال تک وہ اس کو ان کے ساتھ رہی ہیں. جی بالکل. تو میری نظر میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر ایک آدمی کو اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے. جو کمٹمنٹ کی ہے آپ نے, چاہے وہ طلاق کی تھی, نکاح کی تھی, خاموشی کی تھی, اس پہ قائم رہیں. پہلے پاکیزہ ترین قرار دے کے جب آپ اب ان کو کرپٹ قرار دیں گے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب ان کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. میری نظر میں وہ اپنے کردار پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, شاید دوسروں کی بجائے. جناب کی بات درست ہے کہ پازیٹیو سوچ ہمیشہ ہونی چاہیے. اگر سمجھ نظر آ جائے تو طلاق کے بعد راہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ ان پہ الزام لگائیں, ٹھیک ہے. تو میری نظر میں یہ استغاثہ نہ کرتے زیادہ بہتر تھا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو عدت کے دوران نکاح کروایا گیا تھا, پہلا نکاح, اس کی کوئی قانونی, شرعی یا اخلاقی حیثیت کیا ہے قانون؟ سر نکاح کی شرعی طور پر 3 جو اقسام ہیں, اور محمد لاء کا سیکشن 352 جو 3 نکاح کی اقسام بیان کرتا ہے. ایک ہے صحیح نکاح, ایک ہے فاسد نکاح, ایک ہے باطل نکاح. صحیح نکاح وہ ہے جس میں تمام شرعی قانونی لوازمات پورے ہوں, اس کو صحیح نکاح کہتے ہیں. لڑکی کی عمر پوری ہے, لڑکے کی عمر ایج پوری ہے, باقاعدہ جاب و قبول ہے, عاقل اور بالغ ہیں دونوں, حق مہر طے ہوا, وہ صحیح نکاح. باطل نکاح وہ ہے کہ جو سرے سے ہی باطل ہو اور کسی بھی صورت میں وہ نہ ہو سکتا ہو. جیسے آپ ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا مرد. جی بالکل ایسی, ٹھیک ہے. یا کسی محرم رشتے سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ قرآن پاک میں ہے کہ جو محرم رشتے بتا دیے گئے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسی. لیکن جو فاسد نکاح ہوتا ہے وہ ایسا نکاح ہے کہ جو جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو درست نہیں ہے شرعی لحاظ سے, لیکن کسی خاص شرط کے بعد یا کسی خاص وقفے کے بعد وہ درست ہو سکتا ہے, اس میں درستی کی گنجائش ہے. تو اس کو جو محمد لاء ہے اس کا سیکشن 257 میں عدت کے دوران نکاح کو فاسد نکاح قرار دیا گیا ہے. اچھا. کچھ علماء کی رائے اس پہ کچھ اور ہے, وہ اسے باطل بھی قرار دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, اس میں اسی عدت میں نکاح کو کسی اور کا معاملہ تھا ڈسکس کیا گیا, تو اس میں انہوں نے اسے فاسد قرار دیا. تو جس پر یا اس پہ انہوں نے قرار دیا کہ اس پہ سزا نہیں ہو سکتی, تو جس پر علماء نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا. تو یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ بات ہے. اچھا اب اس کا حوالہ کیا ہے شرعی؟ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 ہے جو اس سے متعلقہ ہے. وہ ہے کہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک. جی ویسی ہے. اور ان کو حلال نہیں ہے کہ چھپا کر رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں یوم آخرت پر اور اللہ پر.
جی جی تو قرآن پاک کی روح سے طلاق والی عورتوں پر 3 حیض تک جو ہے انتظار کرنا ہے، ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی پہلے شوہر سے اولاد وغیرہ کوئی ہے تو وہ اس کی بابت کل کو فیوچر میں ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو۔ یہ دوسرے لفظوں میں عدت کے دوران عورت پہلے شوہر کی بیوی تصور ہوتی ہے۔ ایسی ججمنٹس بھی اعلیٰ عدالتوں کی آئی ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، عدت کے ٹائم کے دوران شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ اس کی وراثت کی حقدار ہے، وہ بیوہ تصور ہوگی، جی، مطلقہ نہیں ہوگی۔ اچھا اچھا، یعنی ایسے بھی کیس موجود ہیں۔ اس میں تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ وہ اس کی بیوی اس وقت تک ہے عدت کی۔ تو اسی لحاظ سے یہ جو ہے اب اس پر جو اگلا سوال جو آپ نے فرمایا کہ کیا قانون ہے، جی، تو اس میں پہلی بات ہے سیکشن 496B ہے، جو اس کا ایک الزام ہے، 2 الزام ہے نا۔ ایک الزام ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ قائم کیے بغیر نکاح کے، تو 496B ہے فورنیکیشن۔ یہ پہلے زنا آرڈیننس تھا، وہ ختم کر کے تعزیرات پاکستان میں کچھ دفعات کو شامل کیا گیا تھا۔ فورنیکیشن یہ ہے کہ عورت اور مرد رضامندی سے، جس کو ہم زنا بالرضا کہہ سکتے جی جی، وہ اس کی فورنیکیشن ہے سیکشن، اور اس کا سیکشن 496B ہے، اس کی سزا جو ہے قانون میں 5 سال سزا ہے اس قانون کی۔ اور پھر اسی طرح جو دوسرا ہے نکاح کی موجودگی میں نکاح کرنا یا عدت کے دوران نکاح کرنا، وہ الگ سے اوفینس ہے، اس کی جو الگ سزا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر آپ نے طلاق دینے سے قبل، آپ کسی کی بیوی طلاق دینے سے قبل کوئی شخص اس سے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس کی قانون میں کیا سزا ہے شرعی، اور ہمارے معاشرتی نظام میں کس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ تو میں نے بتایا ہے کہ سیکشن جو 496B ہے وہ اس پہ لگتی ہے، وہ زنا بالرضا میں آ جائے گی، فورنیکیشن میں آ جائے گی۔ ہاں، عدت کے دوران نکاح کا جو ایشو ہے اس پر سیکشن جو ہے 494 ہے، عدت کے دوران نکاح، اس میں عدت کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر مرد، اگر کوئی عورت ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتی ہے جی، تو 494 کے تحت 7 سال سزا ہے۔ اچھا، اس کی 494 نکاح کے دوران، نکاح کے اوپر نکاح نکاح کرنا، نکاح کی موجودگی میں نکاح کرنا، 494۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یعنی کئی عورتیں طلاق لیے بغیر بھی نکاح کر لیتی ہیں، جی جی ایسے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب یہ تشریح ہوتی رہے گی اس کی کہ میکسیمم کتنی سزا؟ 494، 7 سال سزا ہے۔ 7 سال سزا۔ اور جو دوسرا میں نے سیکشن بتایا فورنیکیشن کا، اس کی 5 سال سزا ہے۔ اچھا، یہ 494 والی جو سزا ہے یہ مرد اور عورت دونوں پر برابر ہے؟ قانون میں دونوں پہ برابر ہے۔ مرد کو تو ویسے شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت تو دی ہے، لیکن وائڈ میرج جہاں ہوگی دوسری میں شادی، یعنی وائڈ میرج وہاں جیسے شوہر بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر وہ کرتا ہے تو وہ اسی قانون کے تحت اس کو سزا ہوگی۔ پھر ایک نکاح کی موجودگی دوسرا نکاح اگر وائڈ ہوگا تو وائڈ کا لفظ آیا ہے۔ جیسے یہ کیس گزرا ہے خاور مانیکا کے حوالے سے، اسی طرح کچھ خواتین اپنی نکاح کو، سابقہ نکاح کو چھپا کر نئے خاوند سے نکاح کرتی ہیں، تو اس میں نئے خاوند پر بھی جو سزا ہے وہ معطل ہو سکتی ہے؟ نئے خامند پر وہ نیا خامند بھی 494 کے تحت 7 سال سزا کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اگر وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جب اس نے شادی کی اس عورت نے خود کو اپنی سابقہ شادی کو اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، یا اس کے علم میں اس کے سابقہ نکاح نہیں تھا، تو پھر اس کو سزا یقیناً نہیں ہوگی۔ وہ نکاح نامہ دیکھا جائے گا، اس عورت نے نکاح نامے میں خود کو کنواری ظاہر کیا ہے، مطلقہ ظاہر کیا ہے، بیوہ ظاہر کیا ہے، تو اس صورت میں اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ جانتے ہوئے وہ کرتا ہے کہ وہ خاتون پہلے شادی شدہ ہے اور طلاق نامہ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی طلاق سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یا بندہ بھی ویسے ہی ملزم ہوگا، مجرم ہوگا جیسا کہ عورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج ہم نے شہباز مرزا انصاری صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے ان سے خاور مانیکا کی پٹیشن کے حوالے سے جو عمران خان، زلفی بخاری اور بشرا بی بی کے خلاف انہوں نے فائل کی، اس کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ قانونی پہلو، شرعی پہلو اور جو ہمارے معاشرتی پہلو میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ناظرین، شہباز مرزا انصاری صاحب کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے، آپ اس چینل پہ ان سے گاہے بگاہے مختلف ٹاپکس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو دیکھ کے
رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پر ان کا رابطہ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا. آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی کسی بھی قانون سے متعلق، قانونی چارہ جوئی سے متعلق انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.